ईरान आज इस नए दौर में दुनिया के उन चंद देशों में से एक है कि जिनका इतिहास सबसे पुराना है। इस इलाके पर इंसान कब से बसते आ रहे हैं। इस मामले में अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की बात कर लें तो वो तो कुछ ज़्यादा ही पीछे लेकर चले जाते हैं। मगर अगर सिर्फ पुख्ता सबूतों पर ही बात करें या ये कहें कि आखिर एक गांव या शहर के तौर पर एक सिविलाइज्ड वे में इंसानों ने ईरान के इस इलाके में कब से रहना शुरू किया था, तो इस चीज की खोज भी हम लोगों को 5,500 से 6,500 ईसा पूर्व में लेकर जाती है। मतलब ये हुआ कि 8 से लगभग 7,500 से 8,500 साल पहले भी ईरान के इस इलाके में लोग आबाद हुआ करते थे। लगभग 3,000 ईसा पूर्व में, मतलब 8 से लगभग 5,000 साल पहले, इस इलाके में एक इलामी नाम की कौम आबाद हुई जिसको आमतौर पर एलामाइट सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कौम राइटिंग, हुनर और इबादत वगैरह में काफी एडवांस मानी जाती थी। इसके बाद यहाँ पर एक माद नाम की कौम आबाद हुई, जबकि उसके बाद नंबर आता है पारस नाम की कौम का। और यही ईरान के इतिहास की सबसे खास और अहम कौम है, क्योंकि इन्होंने ही उस ईरान की बुनियाद रखी कि जिसको आज के दौर में हम देखते हैं। बल्कि इसी कौम यानी कि पारस और पारसियों की निस्बत से ही इस इलाके का नाम भी आगे चलकर फारस पड़ गया, या जिसको हम लोग इंग्लिश में पर्शिया भी कहते हैं। इन्हीं लोगों ने ही फिर ईरान के इतिहास की उस पहली अहम सल्तनत की भी बुनियाद रखी कि जिसको सिर्फ ईरान के इतिहास की ही सबसे ताकतवर और बड़ी सल्तनत के तौर पर नहीं जाना जाता है, बल्कि उसको तो हमारी दुनिया के पूरे इतिहास की ही सबसे पहली सुपर पावर के तौर पर भी जाना जाता है। इतिहास की इस बड़ी सल्तनत को आज के दौर में आमतौर पर लोग अखामेनिद एम्पायर के नाम से याद करते हैं और जानते हैं कि इस सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी। तो इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले इंसान का नाम था साइरस द ग्रेट। हाँ, वही साइरस द ग्रेट के जिनके बारे में बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम स्कॉलर्स का ये भी दावा है कि ये वही इंसान हैं कि जिनका जिक्र कुरान के अंदर भी है और जिनको कुरान जैसी किताब के अंदर जुल्करनैन के नाम से पुकारा गया है, कि जिनकी ये सल्तनत फिर इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उसका एक छोर तो हिंदुस्तान के इलाके में था, जबकि दूसरा छोर यूनान मतलब कि ग्रीस के इलाके तक फैला हुआ था। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि ईरान के इतिहास के इस मशहूर बादशाह को यहूदियों के यहाँ भी बहुत खास माना जाता है। बल्कि उनके मुताबिक तो ईरान के इस बादशाह का उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि जिसको यहूदी कौम कभी चुका भी नहीं सकेगी। यहूदियों की तो जो रिलीजियस बुक्स हैं, मतलब जो उनकी मजहबी किताबें हैं, उनके अंदर भी इस बादशाह का जिक्र मौजूद है और उनकी किताबों में साइरस द ग्रेट को खुदा की तरफ से चुना गया एक ऐसा खास बंदा करार दिया गया है कि जो यहूदियों के लिए मददगार साबित हुआ था। और साथियों, ऐसा इसलिए है क्योंकि साइरस द ग्रेट ने ही किसी दौर में यहूदी कौम को बाबुल की जो जालिम हुकूमत थी उससे आज़ादी दिलवाई थी। क्योंकि किसी दौर में बाबुल की हुकूमत का जो एक हद से ज़्यादा जालिम बादशाह था बख्त नसर, उसने यहूदी कौम पर हमला किया था और ख़तरनाक हमला करके न सिर्फ इनके पूरे इलाके को ही जला डाला था, बल्कि हज़ारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बचे हुए तमाम यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया था। मगर फिर साइरस द ग्रेट के जिनके बारे में पूरी दुनिया का ही हमेशा से ये मानना रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, उन्होंने यहूदी कौम को उस वक्त इस गुलामी से आज़ादी दिलवाई कि जब उन्होंने बाबुल नाम की इस हुकूमत को ही फतह कर डाला था। आगे बढ़ें तो 3री सदी में जाकर ईरान के इस इलाके में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर सल्तनत कायम होती है जिसका नाम सासानीद एम्पायर था। बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर 2 ही बड़ी ताकतें पाई जाती थीं। एक का नाम था रोमन एम्पायर, दूसरी का नाम था सासानीद एम्पायर, मतलब कि यही पर्शियंस लोग। और इन्हीं दोनों के बीच दुनिया पर कंट्रोल लेने के लिए या फिर अपने आप को दुनिया का सुपर पावर साबित करने के लिए जंगें होती रहती थीं। इसी सासानीद एम्पायर के दौर में फिर हम देखते हैं कि पहली बार ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म मतलब कि मजूसियत, या जिसको आमतौर पर हम पारसी धर्म भी बोलते हैं, जिसमें आग की पूजा की जाती है, वो धर्म यहाँ का सरकारी धर्म बन जाता है। हालांकि ये रिलीजन ईरान या सेंट्रल एशिया के इलाके में पिछले सैकड़ों साल से मौजूद था, लेकिन ईरान का ऑफिशियल रिलीजन ये इसी दौर में बना था। पूरा का पूरा ईरान ही इस दौर में आमतौर पर इसी रिलीजन को ही फॉलो किया करता था। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से रिलेटेड रिवायतों में ये मशहूर है कि जब मक्का शहर में नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो फारस का जो मेन आतिशकदा था, मतलब आग का टेम्पल था,
جہاں پر پچھلے سینکڑوں سال سے لگاتار آگ جل رہی تھی وہ پیدائش کے وقت بجھ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر فارس کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ خدا کا پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا ایران کے ساتھ ایک اور روحانی رشتہ اس وقت بھی جڑا کہ جب ایک مشہور صحابی مطلب کہ حضرت سلمان فارسی، جن کا تعلق ایران سے ہی ہوا کرتا تھا، وہ سچائی کی تلاش میں ایران سے نکلے اور پھر ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد جب نبی علیہ السلام نے آس پاس کے علاقے میں موجود تمام حکومتوں کے حکمرانوں کو اپنے خطوں کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی تو نبی کا خط پانے والے ان حکمرانوں میں سے ایک حکمران خسرو پرویز بھی تھا کہ جو دراصل ایران کی اسی ساسانید امپائر مطلب کہ پرشین امپائر کا طاقتور حکمران ہوا کرتا تھا۔ ایران کا یہ طاقتور حکمران مانو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں آنے والے ہر انسان کو اس کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو اس کے پاس جب نبی علیہ السلام کا وہ خط پہنچا جس کے اندر اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو وہ اس خط کو سن کر غصے سے لال ہو گیا، بلکہ اس نے تو غرور و گھمنڈ میں آ کر نہ صرف اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ساتھ ہی اپنے ایک سردار کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کا بھی حکم دے ڈالا۔ دوسری طرف مدینے میں جب نبی علیہ السلام کو اس پورے ماجرے کے بارے میں بتایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے اس نے غرور و گھمنڈ میں میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، خدا اس کی حکومت کو بھی بالکل ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے ہی اس ٹاپک پر سیپریٹ بنائی گئی ویڈیو کے اندر یہ جان بھی چکے ہیں کہ یہ بات بالکل لفظ ب لفظ سچ ثابت ہوئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر ڈالا تھا، جبکہ اگلے کچھ وقت کے اندر ہی اس کی یہ پوری حکومت بھی ٹکڑوں کے اندر بکھر کر ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں اور فارسیوں کے بیچ چھوٹی موٹی جھڑپیں یا چھوٹی بڑی جنگیں تو شروعات سے ہی شروع ہو چکی تھیں، مگر ایک جو بڑی جنگ ہوئی اور جو فیصلہ کن جنگ بھی تھی وہ دراصل دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے اندر فارس کا ایک مشہور پہلوان مطلب کہ رستم مارا گیا کہ جو پورے فارس کے اندر ہی اپنی طاقت کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ اپنے رستم جیسے طاقتور پہلوان کا یہ حال دیکھ کر پوری فارسی فوج ہی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح سے مسلمانوں کے دوارا نہ صرف آج کے دور کا ایران فتح ہو چکا تھا بلکہ وہ پرشین امپائر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے قائم تھا۔ اس کے بعد ہم اتہاس میں دیکھتے ہیں کہ اسی پرشین امپائر سے جڑے ہوئے بہت سارے چھوٹے بڑے لوگوں نے ایران کے الگ الگ علاقے میں لوگوں کو ابھار کر بغاوتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی ناکامیاب ثابت ہوئے۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں خلافت راشدہ کے بعد سلطنت بنو امیہ کا دور آیا اور سلطنت بنو امیہ کے بعد عباسی سلطنت کا دور آیا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی خلافت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت میں پرشینس لوگوں کا جو انفلوئنس تھا وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ مسلمانوں کی اس خلافت میں اوپر بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ نہ صرف پرشینس تھے بلکہ خلافت کے زیادہ تر فیصلے ہی پرشینس لوگوں کے اشارے پر ہی لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا گولڈن ایج شروع ہوا کہ جس میں مسلمانوں نے سائنٹیفک طور پر حد سے زیادہ ترقی کی تھی، تو اس میں بھی دراصل پرشینس مسلمانوں نے ہی سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ مسلم گولڈن ایج کے جتنے بھی ہم بڑے بڑے مسلم ویگیانکوں کے نام سنتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق پرشیا سے ہی ہوا کرتا تھا، جیسا کہ الرازی یا پھر ابن سینا یا پھر دنیا کو الجبرا اور الگوریدم دینے والے الخوارزمی، ان سبھی کا تعلق فارس سے ہوا کرتا تھا۔ الگ الگ وقتوں پر پیدا ہونے والے مسلمانوں کے بہت سارے اماموں یا اسکالرز کا تعلق بھی فارس سے ہی تھا، جس کی وجہ سے اسلام سے جڑا ہوا بہت سارا لٹریچر فارسی زبان میں ہی اکٹھا ہوتا رہا، جس کی وجہ سے پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے عربی کے بعد فارسی ہی ان کے مذہب کی دوسری سب سے اہم زبان بن گئی۔ دوستو ایتہاسک کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 14ویں اور 15ویں صدی تک ایران کا یہ جو پورا علاقہ تھا یہاں پر بھی مسلم دنیا کے زیادہ تر علاقے کی طرح سنی گروپ کا ہی انفلوئنس ہوا کرتا تھا، مگر پھر 15ویں صدی میں یہاں پر کچھ ایسا ہوا جس نے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دراصل شیعہ گروپ سے تعلق رکھنے والے جو صفوی لوگ تھے وہ ایران کا کنٹرول لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پاس ہی میں موجود جو سنی اسٹیٹ تھی مطلب کہ آٹومن امپائر یا پھر اس دور کی جو باقی بھی چھوٹی موٹی سنی سلطنتیں تھیں ان سے جنگیں
جنگیں کی، نہ صرف جنگیں کی بلکہ شیعہ کو ایران کا اسٹیٹ ریلیجن ہی بنا ڈالا، اور اس کے بعد ہی پھر دھیرے دھیرے ایران میں رہنے والے لوگ شیعہ گروپ کی طرف آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا ایران شیعہ میں بدل گیا۔ یہ صفوی سلطنت اگلے لگ بھگ 200-250 سال تک قائم رہی، اور اس کے بعد 1736 میں جا کر ایک بہت طاقتور جنرل کہ جس کو دنیا نادر شاہ کے نام سے جانتی ہے، اس نے اس حکومت کے آخری حکمران کو اوور تھرو کر دیا، اور پھر یہاں پر اپنی خود کی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد بھی پھر ایران کے اس علاقے میں 2-3 سلطنتیں اور بھی آئیں اور پھر چلی گئیں۔ ان میں سے آخری سلطنت کا نام تھا پہلوی سلطنت، جس کی بنیاد آج سے ٹھیک 100 سال پہلے مطلب کہ 1925 میں رکھی گئی تھی۔ اس سلطنت کی وہ چیز کہ جو ایرانین لوگوں کو سب سے زیادہ ناپسند آئی وہ تھا اس سلطنت کا ویسٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ، خاص طور سے یو ایس کے ساتھ گٹھ جوڑ، بلکہ یہ تو یو ایس کے اشاروں پر ہی چلا کرتی تھی۔ اس کے حکمران محمد رضا پہلوی نے تو خود ایران دیش کو ہی ویسٹ کی طرح بنانے کی قسم کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ایران کے اندر انہوں نے ویسٹرن پالیسیز امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ ایران کے جو ہمیشہ سے ہی ایک ریلیجیس مطلب مذہبی سوسائٹی رہی ہے، وہاں پر مذہبی چیزوں پر روک تھام لگائی جا رہی تھی، پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، جبکہ جو مذہبی ویلیوز سے اپوزٹ چیزیں تھیں ان کو خوب پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے عام لوگوں میں اس حکومت کے خلاف غصہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ 1979 میں انہوں نے ایک اسلامک کرانتی کے ذریعے سے اس حکومت کو ہی اکھاڑ پھینکا، اور ایک نئے طرح کے ایران کا جنم ہوا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اسلامک ریپبلک آف ایران کے نام سے جانتے ہیں، مطلب وہی ایران کہ جو آج موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایران کے اتہاس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔